راہ دل۔ وہ کھڑکی میں بیٹھی ساون کے مزے لے رہی تھی۔ ہر چیز نکھری ہوئی تھی، چاروں طرف ہریالی تھی، رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے۔ مٹی کی خوشبو اس کے دماغ کو تازگی بخش رہی تھی۔ پانی کے قطرے زمین پر جیتے تو مانو جیسے ہوا میں ساز بھرتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک سکون بھری خوشی اس کے چہرے پر نمایاں تھی۔ وہ پرسکون تھی اور اپنی شادی کے خواب سجاتی ان میں مگن تھی۔ اچانک ہی اس کے فون کی بیل بجی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا اور اسکرین پر ایان کا چمکتا نام دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی چمک آ گئی۔ ہائے نیلم، کیسی ہو؟ میں تو بہت خوش ہوں، تم بتاؤ، تم بھی خوش ہو؟ میں بھی خوش ہوں۔ محبت برسا دینا تو، ساون آیا ہے، تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے، بس ہو گیا، نیلم نے ایان کا گانا سننے کے بعد کہا۔ نہیں، ابھی نہیں ہوا، ابھی تو میں چاہتا ہوں کہ تم جلدی سے میرے پاس آ جاؤ۔ آ جاؤں گی، بس تھوڑا سا انتظار کر لیں، پھر میں آپ ہی کے پاس ہوں گی۔ نہیں نا، مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا، تم جلدی سے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤ میرے پاس۔ سب کچھ چھوڑ کے آنا تو، ساون آیا ہے، تیرے اور میرے ملنے کا موسم آیا ہے۔ اس نے پھر سے گنگناتے ہوئے اظہار کیا۔ سنو نیلم، ہاں بولو، میں سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ اس حسین موسم میں کہیں گھومنے چلیں۔ نہیں ایان، اب ہم شادی کے بعد ہی ملیں گے۔ مگر کیوں نہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں نا، اگر ابھی ملیں گے تو مزہ نہیں آئے گا، کیونکہ جدائی کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، تم خوش تو میں خوش، ایان نے پیار کے سے انداز میں کہا۔ صبح ہوتے ہی وہ کالج کے لیے تیار ہوئی۔ اس نے منہ دھویا، ناشتہ کیا اور سیدھا امی کے پاس چلی آئی۔ اس نے دیکھا کہ امی قرآن پاک پڑھ رہی ہیں۔ بچپن سے ہی وہ اپنے ماں باپ اور بھائی کی بہت لاڈلی تھی۔ جب سے اس کے ابو کا انتقال ہوا تھا، وہ ماں اور بھائی کی اور بھی زیادہ لاڈلی ہو گئی تھی۔ جب بھی اسے کوئی دکھ پہنچتا تو ہر بات امی کو بتاتی۔ آج بھی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ہر بات امی کو بتائے، ان کی گود میں سر رکھ کے روئے اور اپنے دل کا حال سنا ڈالے اور بتائے کہ کس طرح وہ گھٹ کر مر رہی ہے۔ بیٹا، تم کب آئی ہو؟ فوزیہ نے قرآن رکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا، کیا تم سوئی نہیں ہو رات کو؟ تمہاری آنکھیں کیوں سوجی ہوئی ہیں؟ فوزیہ نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں امی، وہ رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، بس یہی وجہ ہے اور کچھ نہیں۔ اچھا چلو، پھر تم کالج سے آ کر سو جانا۔ امی ایک بات تو بتائیں، کیا نماز قرآن پڑھنے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ ہماری ہر دعا سنتا ہے، ہر دعا قبول کرتا ہے؟ ہاں بیٹا، اللہ ہماری ہر دعا قبول کرتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ جائز ہونی چاہیے۔ ابھی مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اچانک ہی ہڑبڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی۔ باہر جاتے ہوئے اسے یاد آیا کہ وہ نوٹ بک اپنے کمرے میں ہی بھول گئی ہے۔ نوٹ بک اٹھانے کمرے میں گئی تو اس نے اپنا چہرہ شیشے میں غور سے دیکھا تو اسے لگا وہ واقعی میں بہت روئی ہے، تبھی تو اس کی آنکھیں اتنی لال اور سوجی ہوئی تھیں۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ رات جو ساون برسا تھا وہ اس زمین پر نہیں بلکہ اس کے دل کی سرزمین پر برسا تھا۔ اس کی آنکھوں کا ساون جو کہ ٹوٹ کے برسا تھا، جس نے سیلاب کو برپا کیا تھا، وہ اس کے دل و دماغ میں پیدا تباہی پھیلا رہا تھا۔ اچانک ہی اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی تو وہ بہت لیٹ ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی اور گاڑی میں بیٹھ گئی۔
آج کالج میں اس کی سائنس اور میتھ کی کلاس تھی۔ میتھ اس کا پسندیدہ مضمون تھا، لیکن پھر بھی آج اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ہمیشہ سے ہی وہ ہر میتھ کے ٹیچر کی پسندیدہ شاگرد ہوا کرتی تھی، اور اب بھی یہی تھا۔ شاید اس لیے کہ وہ خاصی ذہین بھی تھی، لیکن آج وہ کلاس میں ہونے کے باوجود وہاں موجود نہ تھی۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ لیکچر سننے کے بجائے اسے ایان سے کی گئی ہر بات یاد آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اس کو بار بار اسی کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایان کی دنیا میں گم تھی۔ وہ خود کو سمجھا کر تھک گئی تھی کہ اب اس کا بس اپنے دل و دماغ پر نہیں رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ سر پر رکھتے ہوئے سوچا، میں پاگل ہو جاؤں گی، پاگل۔ ایان۔ اس کے دل و دماغ پر صرف اسی کا نام، اس کی سوچیں، اسی کا عکس چھایا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو پہلے ہی سے کسی اور کا ہے اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر بھی وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بھلا نہیں پا رہی تھی۔ اچانک سر نے اسے مخاطب کیا، ویئر آر یو مس حورین؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ ایک دم سے چونک کر بولی، یس سر۔ سر اب اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے سر، وہ دراصل میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ واپس نظریں جھکائے چپ ہو گئی۔ اچھا خیال رکھیں اپنا۔ ابھی ان کی بات ختم ہوئی تھی کہ کلاس ختم ہونے کی بیل بج گئی۔ لنچ کرتے ہوئے وہ بہت گمسم تھی۔ اسے کچھ پرواہ نہ تھی کہ وہ کہاں ہے، کیا کر رہی ہے۔ وہ صرف اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا سینڈوچ کافی دیر سے وہ ایسے ہی لیے بیٹھی تھی۔ اچانک ہی اس کی طرف آتی ہوئی مہک نے کہا، حورین کیا ہو گیا ہے آج کل تمہیں؟ کیوں اتنی افسردہ رہنے لگی ہو؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ تو تمہاری دوست ہوں، میں تو تمہاری دوست ہوں۔ اس کی ہمدردی بھری نگاہوں کو دیکھتے ہوئے وہ اور بھی ٹوٹ رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے خود کو روکا اور فوراً ہی دوسری سمت سے آتی آرزو نے پیار سے دوستانہ انداز میں کہا، ہاں اگر تمہیں کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ، ہو سکتا کہ ہم تمہاری مدد کر سکیں۔ وہ آخر تھک ہار کر بولی، نہیں، کوئی بھی نہیں کر سکتا میری مدد، کوئی بھی نہیں۔ یہ کہتے کہتے وہ رونے لگی۔ پلیز بتاؤ میں کیا کروں؟ مجھے بھی محبت ہو گئی ہے، وہ بھی کسی ایسے شخص سے جو پہلے سے کسی اور کا ہو گیا ہے۔ اب میں کیا کروں؟ دیکھا، اب تمہیں پتہ چلا کہ محبت کیا ہوتی ہے۔ اب تو مانتی ہو نا کہ محبت ہم سے سب کروانے پر تیار ہو جاتی ہے، ہمارا خود پر ہی بس نہیں چلتا۔ اب خود کو دیکھ لو۔ اور کچھ سوچنے لگی، میں نے کچھ کیا ہی نہیں، میں تو کر بھی کیا سکتی ہوں؟ محبت تو ایک طرفہ ہے جس کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ آرزو، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم دیکھ بھی رہی ہو کہ حورین کتنی پریشان ہے، اور تم ابھی بھی طنز مارنے سے باز نہیں آ رہی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بجائے اس کو تسلی دینے کے، اس کو مشورہ دینے کے، اس کی بات سننے کے، تم اپنی باتیں کیے چلی جا رہی ہو۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو مہک، مجھے معاف کر دو حورین۔ میں تو بس ایسے ہی تمہیں احساس دلانا چاہ رہی تھی کہ دیکھا محبت کیسی ہوتی ہے، بس یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو اگر میں نے تمہارا دل دکھایا ہو تو۔ آرزو شرمندہ ہو کر بولی، نہیں مہک، آرزو تم دونوں میری وجہ سے پریشان نہیں ہو، اور میں کسی سے ناراض نہیں ہوں۔ تم نے میرا دل نہیں دکھایا۔ آرزو اچھا میں چلتی ہوں۔ یہ کہتے ہی حورین تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ عالیہ بیٹا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ اتنا کم وقت ہے اور کچھ ہی دنوں کے بعد شادی ہے، کتنا کام ہے، سب کیسے ہوگا، کیا کروں میں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ شاپنگ بھی کرنی ہے اور وہ بھی تم دونوں کی۔ امی آپ ایسا کیوں نہیں کرتی کہ خالہ جانی اور فوزیہ آنٹی سے مشورہ کر لیں؟ ہاں بیٹا، فون ملا کر دینا تو میں ان سے بات کر لوں، اور تم ذرا وہ کچن میں دیکھ لو کہ کھانا تیار ہوا کہ نہیں۔ عالیہ جب کچن سے کام نمٹا کر باہر آئی تو اس نے دیکھا شازیہ بیگم بہت مطمئن سی بیٹھی تھیں۔
کیا بات ہے امی، اب تو آپ بڑی خوش نظر آ رہی ہیں، لگتا ہے سارا انتظام ہو گیا ہے۔ ہاں بیٹا، ہم نے سوچا ہے کہ ہم بچوں کو ہی بھیج دیں گے شاپنگ کرنے کے لیے، اب تو شادی قریب ہے تو تم لوگ مل نہیں سکتے۔ لیکن اب تو شادی قریب ہے اس لیے تم لوگ مل نہیں سکتے، مگر اس کا بھی ہم نے ایک حل نکالا ہے۔ ہم نے سوچا ہے کہ نیلم اور تمہاری پسند بہت ملتی ہے، تو تمہیں اور نیلم کو اکٹھے بھیج دیں گے شاپنگ کرنے کے لیے، اور ایان اور حورین کو اکٹھے بھیج دیں گے۔ اور حمزہ نہیں آ سکتا کیونکہ اس کو ذرا پاسپورٹ اور ویزے کا کچھ کام ہے۔ جی ہاں، یہ ٹھیک ہے، یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن ایان بھائی حورین کے ساتھ شاپنگ کیسے کریں گے؟ اگر حورین بھی ہمارے ساتھ جاتی تو زیادہ اچھا رہتا، نہیں امی؟ ارے نہیں بیٹا، تمہیں تو پتا ہے کہ ایان نے کہا ہے کہ وہ نیلم کی شاپنگ بھی خود ہی کرے گا، لیکن پھر اس کو آئیڈیا بھی تو ہونا چاہیے، اس لیے حورین کا اس کے ساتھ جانا ٹھیک رہے گا تاکہ وہ نئے فیشن کے مطابق آئیڈیا دے سکے۔ تو تم فکر کیوں کر رہی ہو؟ رہی بات حورین کی، تو سنا ہے کہ وہ اکیلے ہی شاپنگ کرتی ہے اور اس کی چوائس بہت اچھی ہے، وہ اچھی چیزیں ہی لیتی ہے، میں نے سنا ہے۔ جی امی ٹھیک ہے، پھر آپ نے بتا دیا نا ان دونوں کو؟ ہاں بیٹا، بس اب تم لوگ تیار رہنا۔ ارے بیٹا تم آ گئے، جلدی سے فریش ہو جاؤ اور بریک فاسٹ کر لو، پھر تمہیں حورین کو لے کر شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ کیا امی کیا کہہ رہی ہیں؟ ایان ہکا بکا شازیہ کی طرف دیکھنے لگا۔ ارے بیٹا میں تمہیں پوری بات سمجھاتی ہوں، پہلے تم فریش ہو کے آؤ جلدی سے۔ اچھا امی، بس ابھی آیا 5 منٹ میں، لیکن مجھے آپ کی بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ فوزیہ بیگم حورین کے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھیں، گھڑی کی سوئیاں آہستہ آہستہ گھوم رہی تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ جلدی سے حورین آ جائے کیونکہ ایان بھی آنے والا ہوگا، پھر ان دونوں نے شاپنگ پر بھی جانا ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ہی دروازہ کھلا اور حورین اندر آتے ہی چادر اتار کے ایک طرف پھینکتے ہوئے بولی، اف، اتنی گرمی میں بھی کوئی چادر اوڑھتا ہے؟ کوئی بھی پہن کر نہیں آتا۔ بیٹا تمہیں کسی اور سے کیا، لڑکیوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ ہاں تو کرتی ہوں امی، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ اچھی بات ہے، کرنا بھی چاہیے۔ اچھا امی پلیز جلدی سے کھانا لگا دیں، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ 5 منٹ بعد ہی حورین فریش ہو کر نیچے آ گئی اور ڈائننگ ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولی، امی پلیز جلدی سے کھانا دے دیں، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ ہاں بیٹا چلو جلدی سے کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد تمہیں ایان لینے آنے والا ہے، تم نے اور اس نے شاپنگ پر جانا ہے۔ کیا؟ میں کیوں؟ کس بات کی شاپنگ؟ اچھا پھر رکیں، میں 1 منٹ میں آئی۔ ارے بیٹا کھانا تو کھا لو۔ نہیں امی، کھانا بعد میں آ کے کھا لوں گی، ویسے بھی مجھے اتنی بھوک نہیں لگی، میں ابھی تیار ہو کے آئی۔ یہ کہتے ہی حورین تیزی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عجیب لڑکی ہے، جب سے آئی تھی بول رہی تھی کہ بھوک لگ رہی ہے، اور اب جب شاپنگ کا سنا تو سب چھوڑ کے چلی گئی۔ ارے میں نے تو امی سے پوچھا ہی نہیں کہ شاپنگ پر جانا کیوں ہے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی، سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور فوزیہ سے پوری بات پوچھ کر واپس اوپر کمرے میں آ کے کپڑے نکالنے لگی۔ وہ جتنا بھلانے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا اس کے سامنے آ رہا تھا، بار بار، اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بہت خوشی ہوئی۔ آج وہ اور میں اتنا سارا وقت ساتھ گزاریں گے۔ اس کا دل خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے کپڑے نکال کر بیڈ پر پھیلا دیے۔ اب وہ اپنی سینڈل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں کون سی سینڈل پہنوں، کون سا سوٹ پہنوں، کیسے بال بناؤں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ابھی وہ یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اسے خیال آیا کہ جس کے ساتھ وہ شاپنگ پر جا رہی ہے وہ اس کی اور ایان کی شاپنگ نہیں ہے، وہ تو نیلم اور ایان کی شادی کی شاپنگ ہے۔ اس نے ایک دم سے ہاتھ مارا اور بیڈ پر رکھے سارے کپڑے نیچے گرا دیے۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ وہ ہر چیز نیلم کے لیے خود پسند کرے گا اور میری یہ حیثیت ہوگی کہ میں اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھوں گی۔ یہ سوچتے ہی اس کے خیالوں پر جو اس نے ایان کا نام سنتے ہی بنے تھے حقیقت میں ایک نوکیلے سے کیل ٹھونکے تھے۔ پانی کا ایک چشمہ اس کی آنکھوں سے پھوٹا تھا۔
दरवाज़ा फौजिया ने खोला। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो उसने सलाम किया। फौजिया ने सलाम का जवाब दिया और उसको बैठने का कहा और ख़ुद उसके लिए पानी लेने चली गई। उसने देखा कि हर तरफ चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, कहीं चादर रखी है तो कहीं कॉलेज बैग तो कहीं जूते और कहीं नोट्स। ये लो बेटा पानी, फौजिया ने जूस का गिलास अयान के हाथ में थमाते हुए कहा। उसने एक सिप पीने के बाद कहा, आंटी दरअसल रास्ते में मेरे पास अम्मी की कॉल आई थी। वो कह रही थी कि उनके पास खाला का फ़ोन आया था। उन्होंने कहा कि मैं आपसे मशवरा करके बताऊं कि अगर आपको बुरा ना लगे तो हम सब लोग साथ शॉपिंग पर चलते हैं। मतलब कि मैं, आलिया, नीलम और हुरैन इकट्ठे चलते हैं। हाँ बेटा, ये तो और भी अच्छी बात है कि सब इकट्ठे चले जाओगे, बहुत अच्छा रहेगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। चलो बेटा, अब तुम आ ही गए हो तो हुरैन को साथ ले जाओ, फिर वहाँ से तुम बाकियों को भी पिक कर लेना। जी आंटी, मैंने भी यही सोचा था। अच्छा बेटा, तुम बैठो, मैं ज़रा देखूं ये हुरैन कहाँ रह गई है, इतनी देर लगा दी इसने। फौजिया ने हुरैन को आवाज़ दी, बेटा ज़रा जल्दी करो, अयान कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। फौजिया की आवाज़ कानों में पड़ते ही उसे थोड़ा होश आया। उसने उठकर आईने में अपनी हालत देखी। उदास चेहरा, बिखरे बाल और सूजी हुई आंखों में वो बहुत भयानक लग रही थी। उसने तेज़ी से जल्दी से उठकर अपना मुंह धोया और हल्का सा मेकअप करके अपने चेहरे की उदासी छुपाने लगी। अयान से हाई हेलो के बाद वो मुसलसल खामोश रही। रास्ते भर उसका ध्यान कहीं और था। अयान ने उसे मुखातिब किया, हुरैन उदास मत हो, तुम्हारी बाकी दोस्तें भी आ रही हैं, अम्मी ने परमिशन दे दी है, हम सब इकट्ठे शॉपिंग पर जा रहे हैं। ओह अच्छा ठीक है। ये कहते ही वो फिर से चुप हो गई। तरह तरह के रंग बरंगे हसीन जोड़े, खूबसूरत ज्वेलरी, सैंडल और बाकी सब चीज़ें सबके दिल को भा रहे थे। अयान और नीलम साथ में शॉपिंग कर रहे थे। वो कब से एक कोने में खड़ी उन दोनों का ये मंजर देख रही थी। अगर नीलम कुछ ले रही थी तो वो अयान की पसंद से, और अगर अयान कुछ भी पसंद करता तो सिर्फ नीलम की पसंद से। ये मंजर कब से उसकी आंखों में, दिल में भी आग लगा रहा था। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? यहाँ अलग थलग क्यों खड़ी हो हुरैन? हाँ भाभी, मेरी तबीयत तो ठीक है, बस ऐसे ही ज़रा चक्कर से आ रहे थे। अच्छा चलो इधर आओ, बैठो तुम यहाँ आराम से। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। ये कहते ही वो बेहोश होकर गिरने लगी। अरे क्या हुआ हुरैन? भाई जल्दी आए। पानी के कतरे उसके मुंह पर पड़े तो वो होश में आई। अयान का चेहरा उसकी आंखों के सामने था। ओह मेरा पाँव, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आउच। अयान ने अपने हाथों से सहारा देकर उसे उठाया और फिर कंधे के सहारे की मदद से उसे कुर्सी पर बिठाया। नीलम हैरान और परेशान बोली, क्या हो गया था हुरैन तुम्हें? नहीं कुछ नहीं, बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, इसी वजह से बेहोश हो गई और पाँव भी मुड़ गया। मगर तुम्हें चक्कर क्यों आया? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, वो दरअसल मैंने कुछ खाया नहीं था, शायद इसी वजह से आ गया हो। क्या तुमने कुछ खाया नहीं? आलिया एकदम से हैरान होकर बोली। हाँ भाई, तो ये बात है, पाँव दिखाओ अपना। अब अयान नीचे बैठकर उसके पाँव का मुआयना कर रहा था। चोट तो कहीं नज़र नहीं आ रही थी, लगता है कि अंदरूनी चोट है। चलो अब घर चलते हैं। क्यों नीलम और आलिया, तुम्हारा क्या ख्याल है? हाँ हाँ चलो चलते हैं, वैसे भी हमारी तो शॉपिंग हो गई है, बस हुरैन की रह गई है, इसे हम बाद में करवा देंगे। अब फिर से अयान ने हुरैन को अपने कंधे का सहारा देते हुए गाड़ी में बिठाया। पहले नीलम और आलिया को घर ड्रॉप करने के बाद वो हुरैन को घर ड्रॉप करने गया। दरवाज़ा खोलते ही फौजिया परेशान हो गई। अरे ये क्या हुआ हुरैन तुम्हें? कुछ नहीं अम्मी, बस चक्कर आ गया था, इस वजह से गिर गई थी। हाँ तो ऐसा तो होगा ही ना, तुमसे कहा भी था कि खाना खा लो पहले, तुम्हें इतनी भूख लगी थी, फिर शॉपिंग का सुना तो उठ के चली गई।
अच्छा आंटी, वाकई ऐसी बात है, आप इस पर सख्ती किया करें, तभी तो ये चुप रहती है, बोलने की हिम्मत जो नहीं होती इसके पास। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, ये वाकई आजकल बिल्कुल कुछ नहीं खाती। पहले तो इतना खा लेती थी, मगर पता नहीं आजकल इसको क्या हो गया है। जब भी देखो कि एक तरफ चुप करके बैठी रहती है और कुछ खाने का बोलती भी है मगर खाती नहीं है। क्यों हुरैन, ऐसा भी क्या हो गया है? ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। अम्मी, कमरे में चलते हैं। चले आंटी, अब मैं भी चलता हूँ। हाँ बेटा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और घर में सबको मेरा सलाम कहना, और बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। जी आंटी, ठीक है, खुदा हाफिज़। वो अपने कमरे में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। फिर से अनगिनत सोचों ने उसे घेरा हुआ था। आखिर वो ये कैसी उलझन में पड़ गई है? वो कैसी मोहब्बत कर बैठी है? ये मोहब्बत है या बेवकूफ़ी? उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज न जाने क्यों सिर्फ अयान की तवज्जो हासिल करने के लिए उसने चोट का बहाना बनाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा भी कर सकती है। बेहोश तो वो सच में हुई थी, मगर पाँव मुड़ जाना ये तो सिर्फ उसको अपनी तरफ राग़िब करने का एक तरीका था। जो काम भी किया था उसने उसे अपना सहारा दिया था। वो उसके इतना करीब था आया था, उसका दिल किया कि वो उसे सब बता दे कि वो उसे कैसे चाहती है। उसकी मोहब्बत उसे मार रही है, खामोशी से उसका गला घोंट रही है। ये सोचते ही उसके दिमाग में ख़याल आया कि वो अपना गला घुटने ही क्यों दे रही है, वो अपना दिफा क्यों नहीं कर रही। अब उसके ख्वाबों की मंजिल को जाता एक रास्ता उसके हाथ लगा। नहीं, मगर ये बहुत मुश्किल है, शैतानी है, गलत है। वो गुमराहियों की जानिब बढ़ रही थी। एक सोच जिसने उसके दिमाग को सुन्न किया, दूसरे लम्हे खुद गर्जी उसके दिलो दिमाग पर हावी हुई। अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं नीलम की शादी अयान के साथ नहीं होने दूंगी। ये कहते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नुमाया हुई, जिसमें मिठास नहीं, कड़वाहट थी। मेहंदी का फंक्शन नीलम के घर रखा गया था। खूबसूरत रंगीन बत्तियों, गेंदे और मोतिये के फूलों से पूरे लॉन को सजाया गया था। सामने 4 लोगों का स्टेज बनाया था और मेहमानों के बैठने के लिए टेबल का इंतज़ाम किया गया था। हर तरफ मेहंदी के गानों का शोर था। नीलम और आलिया अपने मेहंदी से सजे हुए हाथों को बार बार खुशी से देख रही थीं। वो दोनों दुल्हन बनी बैठी थीं और उनके साथ उनकी सहेलियां भी बैठी हल्ला गुल्ला कर रही थीं। थोड़ी ही देर में सब आ गए थे। अब बारी बारी सब अयान, नीलम और हमज़ा आलिया को मेहंदी लगा रहे थे। हुरैन भी अपनी रस्म पूरी करने के लिए स्टेज पर आई। उसने पहले अपने भाई भाभी को मेहंदी लगाई, फिर अयान और नीलम को। नीलम के हाथों में अयान का चमकता तेज़ रंग में नाम देखकर उसके दिल में कांटा चुभा था। पूरे फंक्शन के दौरान वो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों को ही देखती रही और सोचती रही कि उसने आखिर ऐसा क्या करना है जिससे इन दोनों की शादी रुक सके। उसके पास अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। 3 दिन बाद शादी थी। मेहंदी का फंक्शन ख़त्म होते ही सब अपने अपने घर चले गए। नीलम सोने जा रही थी कि उसका फ़ोन बजा। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ बोलो अयान। नीलम, कब गुजरेंगे ये 3 दिन? यार बस बहुत हो गया, अब हम लोग निकाह कर लेते हैं। ये 3 दिन का वाक़या रहने दो। अयान बस भी कर दो। जहाँ इतना इंतज़ार किया है वहाँ थोड़ा और सही। सुनो नीलम। हाँ बोलो अयान, आज तुम बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थीं। और अयान, तुम भी हैंडसम लग रहे थे। दूसरी तरफ आलिया भी सोने के बजाय हमज़ा से वही बातें कर रही थी जो नीलम अयान से कर रही थी। हुरैन अपने कमरे में लैंप की रोशनी में कुछ पुराने दोस्तों के कांटेक्ट देख रही थी। अचानक ही उसे शहबाज का ख्याल आया। दूसरे ही लम्हे उसने उसे झटक दिया। नहीं, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। नहीं, सोचते सोचते वो वहीं पर सो गई।